السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كفتن الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا رواہ مسلم۔ محترم سامعین، موجودہ دور یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ یہ 21ویں صدی جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ فتنوں کی صدی ہے، اور آج پوری دنیا دارالفتن بن چکی ہے، کیونکہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ جنم لینے لگتا ہے، دوسرے فتنہ سر اٹھانے لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ، رواہ ابن ماجہ وصححہ البانی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں فتنہ اور آزمائش کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تقریباً 1450 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا فتنوں سے متعلق۔ آپ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ بادروا بالاعمال، اے لوگو تم نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، اس لیے کہ فتنے پیدا ہوں گے، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کقطع اللیل المظلم، سیاہ رات کی طرح سے، تاریک رات کی طرح سے وہ فتنے ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور وہ اپنے دین کو معمولی دنیا کے سامان کے عوض فروخت کر دے گا، بیچ ڈالے گا۔ اسی طرح سے فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیداری، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں بیدار ہوئے، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن، کہ اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس نے زمین پر کتنے خزانوں کو نازل کیا ہے، اور نہ جانے کتنے فتنوں کا نزول ہوا ہے۔ اور پھر ان فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلینا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الاخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ان حجرہ والیوں کو، کمرے میں رہنے والیوں کو جگائے، اس سے مراد آپ کی اپنی ازواج تھی، ازواج مطہرات تھی، امہات المومنین تھی، کہ وہ نماز پڑھیں، عبادت کریں، کیونکہ دنیا میں بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس تو پہنے ہوں گی لیکن آخرت میں وہ در حقیقت بے لباس ہوں گی۔ اس حدیث سے ہمیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کرنے سے آدمی فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل کے اوپر چڑھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کہ کیا وہ چیز تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو ویسے ہی واقع ہوتے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ ان ساری احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ فتنے کا معنی و مفہوم یہ ہے
امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فتنے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جس سے انسان کی ظاہری اور باطنی صورت واضح ہو جائے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کی تعریف یہ کی ہے کہ جس سے آدمی کا ایمان یعنی وہ ایمان میں پختہ ہے یا اس کا ایمان ناقص ہے، اس کے ذریعے سے فتنے کے ذریعے آزمائش کے ذریعے سے انسان کے اس امتحان کا پتہ لگا لیا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کو فتنوں سے بچا سکتا ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. قرآن کریم کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں فتنے کا متعدد معنی استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے ایک معنی آزمائش کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا اور ان کے ایمان کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، ان کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تحقیق نہیں کرے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یعنی ان کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوگی. اسی طریقے سے قرآن کریم میں فتنے کا ایک مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایذا رسانی کے تکلیف دینے کے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لائے، لیکن جب ان کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے تکلیفوں میں پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے، کفار دشمنان اسلام کی طرف سے انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو وہ لوگوں کی اس تکلیفوں کو، لوگوں کی ایذا رسانیوں کو اللہ کا عذاب شمار کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں فتنے کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیاوی عذاب، یعنی فتنے کا لفظ دنیاوی عذاب کے لیے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر آ جائے یا دردناک عذاب ان کو گرفتار کر لے. اس آیت کے اندر جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دنیاوی عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں فتنے کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ شرک اور کفر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے اور پورا کا پورا دین اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے. لیکن دوستو سامعین، آج کے موجودہ دور میں جو بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یوں تو فتنوں کے بہت سارے اقسام ہیں، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اسی طریقے سے شہوات کا فتنہ ہے، خواہشات کا فتنہ ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو جماعتوں مختلف جو ٹولیوں میں جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ بھی ایک فتنہ ہے. لیکن موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ میڈیا کا فتنہ ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو. آج ان تمام تینوں چیزوں نے لوگوں کے لیے ساری چیزوں کو بالکل اوپن کر دیا ہے. ہر انسان جب چاہے، جو جس طرح چاہے، جو چیز دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. اور اس چیز نے کیا چھوٹے بڑے سب کی تمیز کو ختم کر دیا ہے. مرد ہو کہ عورت، بوڑھا ہو کہ جوان، بچہ ہو کہ چھوٹا بڑا، سب اس کے دیوانے نظر آتے ہیں. اور جو شخص خصوصاً بالخصوص سوشل میڈیا سے نہ جڑا ہوا ہو اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو جو ہے دقیانوس سمجھتے ہیں. اور جو آدمی اس سوشل میڈیا سے جڑا ہوا
ہے اس کو آدمی جو ہے سب سے بڑا ہوشیار اور عقل مند سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس چیز نے انسانوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بالخصوص تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں انسان کے لیے مفید بھی ہیں، اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، انسان ان کا صحیح استعمال کرے تو یقیناً یہ انسان کے علم میں، انسان کی جانکاری اور اس کی معلومات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے، ان ساری چیزوں کا مس یوز کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی صرف گوگل، انٹرنیٹ، ان تمام چیزوں کے اور صرف کتاب کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، علماء کی صحبت، علماء کے سامنے اپنے آپ کو زانوِ تلمس طے کرنے کی وہ نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ ہم صرف گوگل اور انٹرنیٹ، فیس بک کے ذریعے سے علم حاصل کر لیں گے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا جو شخص صرف جو قرآن و حدیث کی باتوں کو جو شخص حاصل کرتا ہے بغیر علماء کی صحبت کے، تو اس کی مثال اس شخص کی ایسی ہے جو رات میں لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھاتا ہے اور اس میں سانپ بھی لپٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس میں سانپ بھی لپٹا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سانپ اس کو ڈس لیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو شخص بغیر علماء کی صحبت کے صرف کتاب سے علم حاصل کریں گے یا گوگل اور انٹرنیٹ سے علم حاصل کریں گے، وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ صحیح علم کی رسائی ان تک بغیر علماء کے نہیں ہو سکتی، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، جیسا کہ آج موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ نہ جانے ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو ٹی وی کی اسکرین پر اپنی سستی شہرت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین کے معاملات میں ایسے ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے ان کو شہرت تو مل جاتی ہے، لیکن وہ امت کو ایک نئے فتنے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے، ان سے دین کے بارے میں معلوماتیں کی جائیں گی، لیکن وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر جانکاری کے لوگوں کو مسئلہ بتائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ ہیں موجودہ دور کے وہ فتنے جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کریں جو قرآن حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کریں، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شر میں مبتلا ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے فتنے سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں لگائے، فضول بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العبادت فی الحرج کہجرۃ علیہ، رواہ مسلم، کہ پریشانی فتنوں کے دور میں عبادت کرنا یہ ویسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ اسی طریقے سے فتنوں میں سے بچاؤ کے لیے ایک بنیادی راستہ، ایک اہم راستہ یہ بھی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور ان فتنوں کا ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں اور ان فتنوں کی آزمائشوں کے دور میں صبر کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہا، کہا کہ وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ آپ نے اس چیز کو 3 مرتبہ بیان فرمایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلِمَنِ ابْتُلِيَ، جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا اور فتنوں کا جوامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، فواہن، تو اس کے کیا کہنے۔ ان تمام احادیث سے اور قرآن حدیث کی باتوں سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں فتنوں کے دور میں قرآن و سنت کو لازم پکڑنے اور
ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو تمام قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے ہم سب کو ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔